کو بچائے. ہم کیا کوشش کریں گے؟ اللہ بچائے رکھے, ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرما لے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. طبیعت لغاب یعنی کبھی کبھار کوئی گناہ ہو گیا اور یہ برا بھی جانتا ہے, تو بہت سے ہوتے ہیں, کچھ ہو جائے اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو بڑے وہ پشیمان ہوتے ہیں, اکیلے روتے رہتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتے, گڑ گڑاتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, پھر وہ شیطان اور نفس کے چکر میں پھنس کے پھر ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا, بہت بار توبہ کرتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنے آپ سے لعنت و ملامت کرتے ہیں, پشیمان ہوتے ہیں, لگے رہے. گناہ کبھی کبھار ہو گیا, اس کو برا بھی سمجھ رہا ہے, یہ بھی فسق ہے, لیکن یہ اس کا پہلا درجہ ہے. توغابی کبھی کبھار ہونے پر بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو افسوس کر رہا ہے, تو یہ پہلا درجہ ہے. اور دوسرا انہماک, کہ جو لگاتار گناہ کر رہا ہے, اس کو مزہ بھی آ رہا ہے, اس میں گناہ کرتا جاتا ہے, انہماک میں لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ لطف بھی لے رہا ہے. اب تو یہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں, گناہوں کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا, اس پر عذاب ہوگا یہ فکر ہی نہیں کسی کو. بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو اب اس پر ہم اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں اس سوچنے کی بات ہے, یہ ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں, ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں جسے دنیا برا سمجھتی ہے, جسے دنیا والے گناہ سمجھتے ہیں, جسے دنیا گناہ نہ سمجھے, جسے دنیا والے برا نہ سمجھے, ہم بھی اسے گناہ نہیں سمجھتے, چاہے وہ اللہ کی نظر میں گناہ ہو. اللہ کی شریعت کے حساب سے وہ گناہ ہے, لیکن ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے. مثال کے طور پہ شراب پینے کو دنیا برا سمجھتی ہے, تو ہم بھی اسے برا سمجھتے ہیں, گناہ سمجھتے ہیں, دور ہٹ جاتے ہیں, نہیں پیتے شراب. چوری کرنے کو دنیا برا سمجھتی ہے, دنیا والے برا سمجھتے, چوری کر رہا ہے, اس عزت نہیں ہے اس کی, تو ہم چوری نہیں کرتے, بچے رہتے ہیں. اللہ کے لیے نہیں بچ رہے ہم, اللہ کی نظر میں اللہ کے حکم سے بچ رہے, ایسا نہیں ہے, دنیا کی فکر ہے ہمیں. اب یہ دیکھیے کہ کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ عز و جل کی نظر میں گناہ ہے, اللہ کی شریعت کے حساب سے بہت بڑے گناہ ہے, لیکن دنیا اسے غلط نہیں سمجھتی, تو ہم بھی ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے. سب سے بڑی بات یہی دیکھ لیجئے کہ نماز نہیں پڑھنا, نماز چھوڑنا, یہ اللہ کی شریعت کے حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق, آپ کے فرمودات کے مطابق بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ سمجھ لیجئے. گویا کہ سب کو پتہ ہے گناہ ہے, لیکن دنیا آج کے دور میں نماز چھوڑنے کو برا نہیں سمجھتی, دنیا والے برا نہیں سمجھتے, تو ہم بھی نماز نہیں پڑھتے. اللہ عز و جل اسے برا جانتا ہے, اللہ کے رسول برا جانتے ہیں, عذابات کی وعیدیں موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں فکر نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی فکر نہیں, ہمیں فکر کیا دنیا کی. دنیا والے برا نہیں سمجھتے, تو ہم کیوں برا سمجھیں. ایسا ماحول بن چکا ہے کہ نماز ترک کرنا گویا کہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اب تو اور بڑھ گئے ہیں, اب تو اور زیادہ دلیر ہو گئے ہیں. رمضان کے روزے اتنے بڑے فرض ہیں, اتنا بڑا فرض ہے, ہر ایک پر فرض ہے وہ مسلمان پر. اب وہ کہاں معاف ہے کیا, اس کی ڈیٹیل الگ ہے, پر فرض ہے, سب کو پتہ ہے. ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے, عذاب کی وعیدیں موجود ہے, سب کچھ ہے. لیکن اب ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ کئی مسلمان روزہ نہیں رکھتے, اور نہیں رکھنے پر دنیا اسے برا بھی نہیں جانتی, ہم بھی برا نہیں جانتے, روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی باتوں پر بہانے بنا, ارے کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی, یہ ہوتا ہے, نہیں چلتا مجھ سے, نہیں رہ جاتا, ایسا ویسا. ارے باپ رے باپ, اللہ عز و جل برا جانتا ہے, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برا فرماتے ہیں, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں فکر اگر ہوتی تو ہم یہ گناہ کا کام کرتے ہی نہیں.
دنیا کو یہ برا نہیں لگتا, دنیا والوں کو یہ گناہ نہیں لگتا, تو ہمیں بھی گناہ نہیں لگتا. اگر ہمیں بھی گناہ لگتا, اللہ عز و جل کی اگر فکر ہوتی, ہمیں دنیا کی فکر نہ ہوتی, تو ہم یہ گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں. اچھا, اب تھوڑے بھائی بن گئے, تھوڑی طاقت دے دی اللہ نے, تو پھر تو ہو پھر کیا ہے, پھر تو کوئی کھڑا ہو کے دکھا دے ہمارے سامنے, گالی کے بغیر ہم بات نہیں کریں گے. جہاں چاہے وہاں ہم زبردستی سے جو چاہے حاصل کر لیں گے. وہ فکر نہیں ہے, اللہ عز و جل کی فکر ہے ہی نہیں. گناہ اللہ اسے گناہ جانتے ہو, ہمیں نہیں, وہ کچھ نہیں. گالیاں دینا جسے نکلے, یہ گالیاں دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا, پر بلا وجہ, بغیر وجہ کے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہوگی زبان سے, وہ ساری نیکیاں اس کو دینے پڑ جائیں گی. ہمیں کیا فکر ہے, گالی دینا تو آج رواج بنا ہوا ہے. سلام نہیں کریں گے, پہلے گالی دیں گے. ملیں گے تو گالی دیں گے, بات میں گالی دیں گے, چلیں گے تو گالی دیں گے. ایک ہوتا ہے غصے میں جھگڑا کرتے ہوئے, کہ وہ میرا یہ نہیں کرا کہ وہ بہت اچھی بات ہے, وہ بھی غلط ہے. اللہ غصے پر بھی قابو عطا فرمائے. پر یہ جو عادت بنا لی ہے, اللہ, اچھا, اب اسے دنیا برا نہیں جانتی نا, اسے دنیا برا نہیں جانتی, تو پھر ہم اسے برا نہیں جانتے. تو دنیا اسے برا نہیں جانتی, تو ہم بھی برا نہیں سمجھتے, گناہ نہیں سمجھتے. یعنی ہم ایک بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس پر. داڑھی مونڈنے کو آج دنیا برا نہیں جانتی, تو ہم کیا, اللہ اور اس کی رسول کی ہمیں کیا فکر. دنیا میں تو یہ فیشن ہے, رواج ہے, مونڈو. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو, اللہ عز و جل سے کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو, ہمیں کیا فکر ہے. دنیا اسے برا, اسے گناہ نہیں سمجھتی, تو ہم بھی نہیں سمجھتے, کرتے ہیں گناہ, بے جھجک گناہ کرتے ہیں. تو اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم جو ان گناہوں سے بچتے ہیں جنہیں دنیا برا جانتی ہے. امانت میں خیانت کرنا, وہ بھی کوئی فکر نہیں کسی کو. ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے, دنیا والوں کو اللہ عز و جل سے بڑھ کر ماننے لگے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی, ان کی رضا جوئی, یہ ہم نے سیکنڈری کر دیا ہے. پہلے ہمیں دنیا چاہیے, دنیا والے ناراض نہ ہو, دنیا والے خوش رہیں ہم سے, دنیا کے لوگ ہمیں اچھا سمجھے, یہ ہم نے سوچ کے رکھا ہوا ہے. آخرت کی فکر ہو بعد میں. اللہ والوں کے کام تو یہ کہ پہلے آخرت بعد میں دنیا. اور پھر وہی, جب ان کی راہ کو چھوڑا ہے, جب صحیح راہ کو چھوڑا, تو پھر دیکھیے نہ دنیا ہاتھ آ رہی, نہ آخرت ہاتھ آ رہی, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو کاش ہمارے اندر, کاش کہ ہم دنیا کی فکر کو ختم کریں. فکر کریں تو اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فکر کریں. تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہم گناہوں سے بچ سکیں گے, گناہوں کو گناہ سمجھ سکیں گے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں خود اللہ عز و جل بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ جو گناہوں میں لگا رہتا ہے, انہماک جسے کہتے ہیں, منہمک رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, اسے لذت بھی آتی ہے, خوش بھی ہوتا ہے. یہ بھی فسق ہے, فاسق اسے بھی کہا جاتا ہے, کہ گناہوں میں منہمک رہنے والا, گناہوں میں ہمیشہ کرتے رہنے والا. کبھی کبھار کی بات نہیں ہے, کبھی کبھار ہو گیا ایسی بات نہیں.
جان بوجھ کر رہا ہے اور لطف اندوز بھی ہو رہا ہے تو یہ دوسرا درجہ ہے. پہلے تو غابی کبھی کبھار ہو گیا، پشیمان ہے، توبہ بھی کرتا رہتا ہے، پھر بھی ہو گیا، وہ الگ بات ہے، وہ پہلا والا. دوسرا جو جان بوجھ کر کرتا ہے، لگاتار کرتا ہے، یہ انہماک ہے. تو یہ دو درجے میں یہاں پر ابھی کافی طویل ہو گیا ہے یہ آڈیو. انشاءاللہ تیسرے درجے کو اس کے بعد والے آڈیو میں سنیں گے. اللہ عز و جل